ایک سائل نے یہ پوچھا کہ اگر میں مسجد کی چیزیں خرید لوں جو پرانی چیزیں ہیں تو مجھ پر کوئی ایسی کوئی صورت سزا تو نہیں مجھے ملے گی؟ تو مسجد کا سامان ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی عذاب یا اس کے اوپر کوئی وبال، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے یا گناہ ہو سکتا ہے، تو یہ گناہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال عمومی طور پہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو سپیکر لگانے سے سب لوگوں کو مکمل طور پہ آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور پھر آواز کے اندر جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ بھی ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز بدعت نہیں ہوتی جس کو آپ ثواب یا عذاب جزا اور سزا کی نیت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ یا کوئی بندہ احادیث پڑھ کر سنا رہا ہو تو وہ اس کا مکلف ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں واش روم میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہا۔ تو کیا محراب بنانا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی مسجد کامل ہے اور مکمل ہے؟ یہود و نصارہ کے گرجوں اور ان کے معبد خانوں جیسے ہوں تو پھر تو یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پروگرام ہے آپ کا سوال۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ، اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی بڑی رحمتیں کر رکھی ہیں، اور یہاں ہمارے اس پروگرام میں بھی اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلا جو پروگرام کیا وہ مسجد کے حوالے سے تھا کہ مسجد کو کتنی اس کی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے، اس میں جو زیب و آرائش ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، اس کا قالین کیسا ہونا چاہیے، مسجد غیر مسلم کے پیسے سے بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، مسجد میں رہائش رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں رکھی جا سکتی، اور اس کے علاوہ بہت سارے سوالات۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کافی سوالات موجود ہیں جو مسجد ہی کے حوالے سے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم جناب قاری صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر ان سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ قاری صاحب، سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جو درخت ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر بیچ کر کیا ان کی جو آمدن ہے وہ مسجد پر لگائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہمارے پروگرام کے اندر بھی ایک سوال تھا کہ کیا ایک مسجد کی زائد آمدن جو ہے وہ کسی دوسری مسجد پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ مسجد اللہ کے نام پہ ایک وقف جگہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو جو وقف ایک زائد آمدن والا ہے، اگر وہاں سے کچھ رقم بچ جاتی ہے یا وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو دوسری جگہ وہ بھی اللہ کے لیے ہی ہے، وہ بھی وقف جگہ ہے۔ تو ایک وقف کی جگہ اور ایک وقف کی جو آمدن ہے وہ آپ کسی دوسرے وقف کی جگہ پر خرچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو قبرستان ہوتا ہے یا قبرستان کی جو جگہ ہوتی ہے وہ جیسے مسجد کی جگہ وقف ہے، اسی طرح قبرستان کی جگہ بھی وقف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک مسجد کی زائد آمدنی دوسری مسجد پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، اسی طرح مسجد میں وہ درخت جو قبرستان سے آپ نے اکھاڑے وہ بے شک براہ راست مسجد بنانے کے لیے شتیر یا اس طرح اس انداز میں لکڑی اس کی آپ براہ راست استعمال کر لیں، ہاں اس کا ممبر بنا لیں، یا پھر ان درختوں کو بیچ کر جو ہے وہ آپ مسجد کی اوپر خرچ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے ابو معقل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں انہوں نے ایک اونٹ جو ہے وہ وقف کیا ہوا تھا۔ تو جب حج کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو معقل تھی یعنی کہ ان کی جو بیوی تھی ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی میں حج کے لیے نہیں جا سکتی کیونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ابو معقل نے جو اونٹ اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ چلی جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسی پہ ہی جائیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے۔ تو گویا کہ وہ اونٹ جو جہاد میں وقف کیا گیا تھا وہ بھی فی سبیل اللہ تھا، اور یہ حج جو ہے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو دونوں کام فی سبیل اللہ ہیں۔ تو ایک کام کے اندر یا ایک مد کے اندر جو چیز وقف کر دی جائے
اس کو دوسری مد کے اندر خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ذاتی استعمال اس کو کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو جہاں بھی فی سبیل اللہ کی مد ہوگی اس کو آپ وہاں پہ خرچ کر سکیں گے. درست ہے. اچھا ہمارے ہاں مساجد میں شیخ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں, آپ کی مسجد کی ضرورت ہے, اس میں نئی چیز لے کے آئے, تو پرانی چیز جو ہے جس طرح ہم گھروں کا سامان بیچ دیتے ہیں, تو اسی طرح مساجد کا بہت سارا سامان ہوتا ہے, یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد کو دوبارہ سے بناتے ہیں نئے سرے سے, تو پرانی کافی ساری چیزیں ایسی بچ جاتی ہیں, تو ان کو بیچا جا سکتا ہے, اور جو خریدنے والا ہے کیا اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا, یعنی اس پہ کوئی عذاب یا کوئی خدا نہ خاصہ. ایک سائل نے یہ پوچھا کہ اگر میں مسجد کی چیزیں خرید لوں جو پرانی چیزیں ہیں تو مجھ پر کوئی ایسی قصورت سزا تو نہیں مجھے ملے گی؟ دیکھیں, ایک معاملہ ہے بیچنے کا, تو مسجد کی جو زائد چیز ہے اگر آپ اس کو بیچتے نہیں ہیں تو وہ ضائع ہو جائے گی. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ باہمی طور پر مشورہ کر کے اس کا ایک مارکیٹ کا ریٹ لگائیں اور اس کو بیچ دیں, اور وہ جو رقم حاصل ہو وہ مسجد کے اوپر خرچ کر دیں. تو بیچ کر اس کی رقم کو خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ چیز پڑی رہے, خراب ہو جائے, ضائع ہو جائے, چوری ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے اس کو بیچ دیا اور اس کی رقم کو آپ نے صحیح مصرف یا کسی اچھی جگہ پر اس کو خرچ کر لیا. تو جو خریدار ہے اس نے جو بھی سامان خریدنا ہے وہ اس نے رقم دے کر خریدنا ہے. وہ مارکیٹ سے خریدے, وہ مسجد کا سامان خریدے, یا وہ کسی اور جگہ کا سامان خریدے. جب وہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق کوئی چیز خرید رہا ہے تو مسجد کا سامان ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی عذاب یا اس کے اوپر کوئی وبال, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے یا گناہ ہو سکتا ہے. تو یہ گناہ والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس نے اس کو قیمت دے کر, خاص طور پہ اس نے جب وہی قیمت دی ہے جو اس کی اصل قیمت بنتی تھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ مسجد کا سامان ہے تو میں اس کو کم قیمت پہ خرید لوں یا میں اس کی قیمت نہ ہی دوں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیت کو دیکھنا ہے. اگر وہ اس لیے خرید رہا ہے کہ مسجد کو چلیں کچھ فائدہ ہو جائے گا اور مسجد کا سامان جو ہے وہ بک جائے گا, تو مارکیٹ ریٹ پہ اس نے چیز کو خریدا ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے بازار سے چیز خریدی ہے, بلکہ یہ نیکی بن سکتا ہے اگر وہ اس نیت سے لے لے, یا جو چیز 10 روپے کی وہ کہ میں 11 دیتا ہوں چونکہ یہ مسجد کا ہے, اس کے لیے نیکی کا باعث. بس اوقات ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کی کئی چیزیں بیچنی ہوتی تھیں ہمارے ہاں دیہات کے اندر. مثلا کسی نے, وہ دیہات میں تو لوگ مسجد کو بہت کچھ دے دیتے ہیں نا. ایک عورت تھی, اس نے مرغی مسجد کو صدقہ کر دی, جی یہ مسجد کی ہے. اب وہ چلیں جی اس کا ریٹ لگائیں, نمازیوں نے کہا جی اس کا ریٹ لگائیں. اب وہ مرغی بظاہر دیکھنے میں 100 روپے کی یا 200 روپے کی ہے, تو لیکن لوگ اس کا ریٹ بڑھا کر وہ 1200 میں بک رہی ہے, 1500 میں بک رہی ہے. تو نیکی کا جذبہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مسجد میں حصہ ڈال لیں. تو اس نیت سے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ وبال کی بجائے وہ تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اچھا شیخ, ہمارے ایک بزرگ ایک صاحب نے کہا کہ انہوں نے کئی جمعہ پڑھانے گئے تو وہاں خطبہ دے رہے تھے اسپیکر میں, لاؤڈ اسپیکر میں. تو بعد میں ایک بزرگ جو ہے وہ خطبے کے بعد ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اسپیکر کیوں لگایا ہے, آپ اسپیکر میں خطبہ کیوں دے رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ جب آپ خطبہ پڑھ رہے تھے تو میں اس وقت واش روم میں بیٹھا تھا, تو اب وہ میرے کانوں میں خطبے کی آواز آ رہی تھی, تو گویا کہ واش روم میں بیٹھے ہوئے مجھے اللہ اور اس کے رسول کا نام سننے کو مل رہا تھا. تو یہ بات ہے. ایک عمومی طور پہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال عمومی طور پہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ پھر اس پوائنٹ سے کہ لاؤڈ اسپیکر سے ظاہر ہے کوئی کسی حالت میں ہوتا ہے, کوئی شخص کسی حالت میں, تو اسی حالت میں وہ قرآن بھی سن رہا ہوتا ہے, تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کا جو استعمال ہے یہ من جملہ ان تمام جدید ذرائع میں سے ایک ہے جن کو ہم اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اسلام جو ہے یہ جامد نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی جدت آتی جاتی ہے, اور یہ بھی ہمیں ان تمام ذرائع کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے یا ان سے منع نہیں کرتا ہے جو اسلام کے مخالف نہیں ہے یا متضاد نہیں ہے. جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے, پہلے سواری جو ہے وہ گھوڑوں پر ہوتی تھی, اونٹوں پر ہوتی تھی, گدھے پر سواری کی جاتی تھی, لیکن آج جو ہے ہوائی جہاز آ گئے ہیں, بسیں آ گئی ہیں, گاڑیاں آ گئی ہیں, بحری جہاز بن گئے ہیں. اسی طرح ٹائم دیکھنے کے لیے پہلے گھڑیاں نہیں تھیں, آج گھڑیاں آ گئی ہیں. تو یہ جیسے وقت بدلا ہے باقی ساری چیزیں جب ہم استعمال کر رہے ہیں, پہلے پکی اینٹ کی مسجدیں نہیں ہوتی تھی, کچی مسجدیں ہوتی تھی, کھجور کی چھت جو ہے وہ بنی ہوتی تھی, نیچے جو ہے وہ قالین وغیرہ نہیں ہوتے تھے. اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ہم نے اسپیکر نئی
ایجاد ہے ہاں، اور اس کو استعمال نئی ایجاد کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں مسجدیں بھی کچی بنانی چاہیے، ان کی چھتیں جو ہیں وہ بھی کھجوروں کی ہونی چاہیے، نیچے فرش جو ہے وہ کچا ہونا چاہیے، اور پھر سواری جو ہے وہ ہمیں یا تو پیدل چلیں یا پھر ہم ان جانوروں پہ چلیں، اونٹ جو ہے، گھوڑا، اور اسی طرح گدھا جو ہے اس کے اوپر سواری کریں۔ تو اسلام جو ہے وہ تمدن کے خلاف نہیں ہے، ترقی کے خلاف نہیں ہے، حالات کے ساتھ ساتھ ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ تو آج جو ہے اسپیکر یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ خود اذان دیتے ہیں تو مسجد سے باہر آپ کی آواز نہیں جائے گی، اگر آپ اسپیکر میں اذان دیں گے تو آپ کی اذان جو ہے پورے محلے کے اندر دور تک سنائی دے گی، یہ گویا کہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مکبر الصوت، آواز کو اونچا کرنے والا۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، تو نماز میں اگر بڑی مسجد ہو اور بڑا اجتماع ہو اور اس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوں، بلکہ سینکڑوں بھی ہوں، تو دوسری صف سے پیچھے جو ہے وہ آواز نہیں جاتی ہے۔ تو سپیکر لگانے سے سب لوگوں کو مکمل طور پہ آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور پھر آواز کے اندر جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ بھی ساتھ موجود ہوتی ہے، اور پھر زیادہ لوگوں تک پہنچانا گویا کہ تقاضا بھی ہے۔ جب نبی کریم جو مؤذن ہوتے تھے انہیں کہتے ہیں کہ اونچی جگہ پہ جا کے، تو گویا کہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقصد یہی تھا کہ اس وقت اب اگر زیادہ لوگ ہوتے تھے، جس طرح حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے پیچھے باقاعدہ کئی مکبر جو ہیں وہ کھڑے کیے، کئی افراد کو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جو میں الفاظ کہوں وہ آپ نے پیچھے لوگوں کو کہنے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپیکر پہلے وہ انسانی شکل میں مکبر تھا، تو یہ ایک آلے کی شکل میں مکبر بن گیا ہے۔ تو یہ ساری مشکلات ان کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں تک اپنا پیغام اچھے انداز میں پہنچانے کے لیے، یا پھر نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کی جو تکبیرات ہیں، اس کی جو حرکات ہیں، وہ لوگوں تک صحیح انداز میں پورے بر وقت پہنچانے کے لیے یہ ہماری وقت کی ضرورت ہے۔ اگر بڑا مجمع ہے وہاں پر آپ اسپیکر استعمال نہیں کرتے تو امام صاحب جو ہیں وہ رکوع سے سجدے میں جا چکے ہوں گے اور پیچھے والی صفیں جو ہیں وہ ابھی تک قیام کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو ان مشکلات میں ڈالیں، ہمیں اسپیکر کو علی وجہ البصیرہ استعمال کرنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے اور بالکل جو ہے دین کا تقاضا اور حاجات میں سے ضروری چیزوں میں سے ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نئی ایجاد ہے لہذا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ بلکہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسلام تمدن کے خلاف نہیں ہے، ترقی کے خلاف نہیں ہے، تو ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز بدعت نہیں ہوتی جس کو آپ ثواب یا عذاب، جزا اور سزا کی نیت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی دن دیوار کے ساتھ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے، دیوار کے ساتھ ٹانگیں لگا کے کھڑا ہو جائے سر نیچے کر کے، اور کوئی اس سے پیچھے پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو کہہ کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے ثواب ہوتا ہے، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کے بعد دلیل نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اسی طرح کھڑا ہے اور کوئی شخص کہے کہ تم کیوں کھڑے ہو، تو وہ کہے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ خون جو ہے وہ سر کی طرف آتا ہے اور صحت اچھی ہوتی ہے، تو بھائی کھڑا رہے۔ ہاں، طبی طور پہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی نیت پر اس کا انحصار ہے، یعنی اگر تو وہ نیت یہ ہے کہ اذان ویسے دینا جو ہے وہ کم ثواب کا باعث ہے اور اسپیکر میں دیں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ لوگ زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال اس کا تعلق جب ہم یہ جو آپ جہاز کی بات کی تو ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، وہ ایک سہولت ہے اور سہولت سے فائدہ ایک ضرورت ہے اور وقت کی مطلب کہ تقاضا بھی ہے، اس کے بغیر جو ہے آدمی وہ تمام فوائد حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا شیخ اس کا دوسرا وہ تھا سوال کہ کوئی شخص واش روم میں بیٹھا ہے، جی، تو ایک آدمی اگر واش روم میں بیٹھا ہے تو باہر سے اس کو جیسی بھی آواز آ رہی ہے، قرآن مجید کی آواز آ رہی ہو، واعظ و نصیحت کی آواز آ رہی ہو، یا کوئی بندہ احادیث پڑھ کر سنا رہا ہو، تو وہ اس کا مکلف ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں واش روم میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہا، یا وہ خود نہیں وہاں پر جو ہے وہ درس قرآن دے رہا، وہ آواز باہر سے آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضائے حاجت کر رہے تھے، ایک صحابی پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے بعد میں پھر اس کو جواب دیا، لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے سلام کیوں کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس بات پہ تو نہیں ڈانٹا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہے وہ جواب نہ دے، لیکن وہ سننے سے تو وہ معذور ہے، کیونکہ وہ اپنے سماعت کو روک ہی نہیں سکتا، مکلف نہیں ہے، تو جواب نہ دے۔ لیکن اگر اس کے کانوں میں پھر بھی آواز پڑ رہی ہے تو اس کو نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بلکہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں شیخ کہ یہ جو آج مسئلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوگا،
یعنی اذانیں تو ہوتی تھی نا, اذانیں ہوتی تھی اور اونچی آواز میں مؤذن اذان دیتا تھا جی, اور بھلے اسپیکر نہیں تھا تو وہ اذان جب مؤذن دے رہا ہوتا تھا تو کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی شاید واش روم میں ہو اس وقت. بالکل ہو سکتا ہے, ممکن نہیں ہے جی کہ 40-50 سال اذانیں ہوتی رہی ہوں اور کوئی بندہ اس وقت واش روم میں نہ ہو جب اذان ہو رہی ہے, اور اس کے تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی مسئلہ ہے, اس کا تعلق صرف اسپیکر سے نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ بغیر اسپیکر کے بھی اذان دے رہا ہے تو ممکن ہے اس وقت کوئی بندہ واش روم میں یہاں پر اس دور میں بھی بیٹھا ہوا موجود ہو. تو یہ ایک شک ہے یا وسوسہ ہے جو شیطان جو ہے مومنوں کے اور مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری مساجد میں شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ محراب بنتے ہیں اور بس اوقات وہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے زمین کی, یعنی اگر آپ سیدھی دیوار بناتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی 4-5 فٹ یا 6 فٹ تک آپ کی جگہ بچ جاتی ہے. لیکن اگر آپ محراب بنائیں تو دونوں سائڈوں کی آپ کو اس پہ وہ گویا کہ ایک طرح قربانی بھی دینا پڑتی ہے جگہ کی بھی, اس کے باوجود محراب بنایا جاتا ہے. تو کیا محراب بنانا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی مسجد کامل ہے اور مکمل ہے؟ محراب بنانا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں محراب نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ پہلی صدی ہجری میں کسی بھی مسجد کے اندر محراب کا وجود نہیں ملتا ہے. محراب جو ہے یہ دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا, اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں میں رائج ہوتا چلا گیا اور آج تک جو ہے مساجد کے اندر بنایا چلا جاتا ہے. محراب جو ہے اس کے حوالے سے بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ محراب نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ موجود نہیں تھا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بنا لینا چاہیے, اس کے کچھ فوائد ہیں. جو کہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہیے ان کے سامنے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اس دور میں یہ موجود نہیں تھا, اور پھر ایک روایت بہقی شریف اور طبرانی شریف کے اندر موجود ہے جسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اتقوا هذه المذابح, ان مذابح یعنی محراب سے بچو, اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ایک تو ان کی دلیل یہ ہے اور دوسرا اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں محراب بنانا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ محراب جو ہے یہ مسجد کی ایک نشانی ہے. اگر ویسے مسجد بنائی ہوگی تو شاید پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسجد ہے اور اس کی مسجد مطلب گھر جیسی بن جائے گی. ایک تو یہ مسجد کی علامت ہے اور دوسرا یہ قبلہ رخ کی علامت ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو قبلہ رخ آپ کا متعین ہو جاتا ہے کہ جی اس سائڈ پہ جو ہے قبلہ ہے. دوسری بات, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے وہ حدیث دراصل ان محرابوں کے بارے میں نہیں ہے. اس حدیث سے مراد ایک تو نمایاں مجلس کی جگہ کہ جہاں پر کوئی بندہ اپنے لیے کہ مجلس کی خاص جگہ بنا لے, جی میں نے یہاں پر بیٹھنا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نمایاں بیٹھنے کو جو ہے وہ شہرت اور تکبر کی علامت قرار دیا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں صحابہ کے درمیان اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ باہر سے اگر کوئی شخص آتا تو وہ یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں سے اللہ کا نبی کون ہے. اور پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ مذابح اصل میں ان محرابوں کو کہا جاتا ہے جو یہود و نصارہ اپنے گرجوں کے اندر اور اپنے معبد خانوں کے اندر بناتے تھے. اگر تو ہمارے یہ محراب یہود و نصارہ کے گرجوں اور ان کے معبد خانوں جیسے ہوں تو پھر تو یہ ناپسندیدہ ہیں, مکروہ ہیں, ویسے ہمیں نہیں بنانے چاہیے. لیکن اگر ان محرابوں کی شکل جو ہے وہ اس سے مختلف ہو, الگ ہو, جس طرح کہ ہمارے ہاں جو محراب بنائے جاتے ہیں ان کے محرابوں جیسے نہیں ہیں, تو یہ بالکل جائز ہے اور درست ہے. تو گویا کہ ان دونوں کے موقف سامنے رکھنے کے بعد جب سے محراب بننا شروع ہوئے ہیں تب سے یہ بنتے چلے آ رہے ہیں اور امت کا اس کے اوپر گویا کہ ایک اجماع سا بن گیا ہے اور اب کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا. تو اصل موقف جو سامنے آیا وہ یہی ہے کہ یہ محراب مسجد کی خوبصورتی ہیں, مسجد کی علامت ہیں, قبلہ رخ کا تعین کرنے کے لیے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جن احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے محراب سے منع کیا ہے اس سے مراد وہ محراب ہیں جو یہود و نصارہ کے معبد خانوں یا ان کے گرجوں والے ہوں. اگر تو اس شکل کا کوئی محراب بناتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا, اور اگر اس شکل سے ہٹ کر کوئی محراب بنتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا شیخ, یہ محراب کی بات ہے. ممبر کے بارے میں ایک سائل کہتے ہیں کہ کیا ممبر جو ہے وہ اینٹ کا بھی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر وہ لکڑی کا تھا, تو ہمارے یہاں بھی بہت ساری مساجد میں لکڑی کا ہی ہوتا ہے,
تو کیا لکڑی کے ساتھ اینٹ کا بنانا بھی جائز ہے؟ اہم بات تو ہے کہ ممبر ہونا چاہیے. اس بات سے کوئی تقاضا یا غرض نہیں ہے کہ وہ لکڑی سے ہو، وہ پتھر کا بنا ہوا ہو، وہ اینٹوں سے بنا ہوا ہو یا مٹی کا بنا ہوا ہو. بس ممبر ہونا چاہیے، اس کی 3 سیڑھیاں ہونی چاہیے. آپ لکڑی کا بنا لیں خوبصورت سا تو لکڑی کا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں پہ پختہ اور خوبصورت پتھر لگا کے اس کو بنا لیں تو اس سے بھی جائز ہے. یعنی یہ بھی تمدن کی بات ہے. تمدن کی بات ہے. اللہ کے نبی کے دور میں اگرچہ وہ جاؤ کی لکڑی کا ممبر بنا ہوا تھا، لیکن جامع مسجد کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جامع مسجد کوفہ جو ہے وہ پختہ تھی، پکی بنی ہوئی تھی، اور اس کا ممبر جو ہے وہ بھی پختہ اینٹوں کا ہی بنا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی پہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ممبر کے حوالے سے اس طرح کا وسوسہ پیدا ہونا کہ یہ صرف لکڑی کا ہی ہو سکتا ہے، پتھر کا نہیں ہو سکتا ہے یا پختہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. دونوں طرح ہی ٹھیک ہے. اچھا شیخ، ایک سوال یہ ہے، سوال بھی ہے اور بڑی دلچسپی بھی ہے اس میں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے کہ مسجد کے اگر گراؤنڈ فلور پہ نماز پڑھی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور فرسٹ فلور پہ پڑھی جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے، سیکنڈ پہ ہو تو اور کم ہو جاتا ہے؟ تو یعنی کبھی آپ دھوپ کے لیے مسجد کی چھت پہ چلے جائیں تو پھر اور کم ہو جاتا ہے، تو یہ بات درست ہے؟ یہ ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ مزاج تو ہو سکتا ہے کہ پہلے فلور پہ کم زیادہ ہے، اس کے بعد کم ہے، اس کے بعد کم ہے. جب آپ نے ساری منزلوں کو مسجد کہا ہوا ہے تو مسجد کا ہر حصہ مسجد ہے اور ہر حصہ مساوی ہے، برابر ہے. آپ مسجد کی پہلی صف پہ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، یا جماعت ہی پیچھے کروا لیں، آخری صفوں پہ جماعت کروا لیں، تو اجر آپ کو برابر ملے گا، بے شک آپ چھت پہ جا کر پڑھیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ صلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علی سقف المسجد، کہ انہوں نے مسجد کی چھت پر نماز ادا کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھت پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس نماز کا اجر جو ہے وہ بھی کم نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صف اول میں، یہ صفوں کا اجر و ثواب کا تو فرق ہو سکتا ہے کہ صف اول کا جو ہے وہ ثواب زیادہ ہے اور اس کے بعد پچھلی صفوں کا ثواب کم ہے، لیکن اس اعتبار سے دیکھنا کہ پوری جماعت جو ہے یا پوری بلڈنگ جو ہے ایک جگہ پہ ہم نماز پڑھیں گے تو کم ہوگا، دوسری جگہ پہ پڑھیں گے تو زیادہ ہوگا، ایسی کوئی تقسیم جو ہے وہ اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. مسجد مسجد ہے، مسجد کے جس حصے میں بھی آپ نماز پڑھیں اس کا اجر و ثواب برابر اور مساوی ہے. ہاں، اس سے یہ فرق تو پڑ سکتا ہے کہ پہلے کون آیا ہے، بعد میں کون آیا ہے، پہلی صف میں کس نے پڑھا ہے، بعد والی صف میں. جی جی، یعنی جو احادیث میں وارد ہے. درست ہے. اچھا شیخ، یہ بتائیے، ہمارے ہاں ضرورت بھی رہتی ہے عام طور پہ، مسجدیں جو ہیں وہ جہاں عبادت کے لیے ہیں وہاں لوگوں کی آسانی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ ایک نیٹ ورک بھی ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خاص طور پہ بچہ کو گم ہو جاتا ہے تو ہم مسجد میں نمازی جو ہیں یا اہل محلہ وہ مسجد میں آتے ہیں، جی اعلان کر دیں ہمارا بچہ گم ہو گیا، تاکہ وہ سارے محلے تک یہ بات پہنچ جائے، اور ایک عام ذریعہ یہی مسجد رہتی ہے عام طور پہ. تو یا اس کے علاوہ کوئی چیز گم ہو جائے، بچہ یا کوئی بھی چیز گم ہونے کی صورت میں مسجد میں اس کا اعلان کروانا اور کرنا، کیا یہ درست ہے؟ گم شدہ چیز جو ہے اس کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز گم ہو، اور ایک ہے کہ انسان کا بچہ گم ہو. تو کوئی بھی چیز جب گم ہوتی ہے تو اس کو ضالہ، گم شدہ چیز کہتے ہیں، یا لقطہ کہتے ہیں گم شدہ چیز. تو مسجد کے اندر کسی بھی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کسی چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رد اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ واپس نہ کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک ہے انسان کا بچہ، تو انسانی جان کی حفاظت یہ بھی دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے، جس میں دین کی حفاظت ہے، اسی طرح جان کی حفاظت ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لقطہ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو لقیط کہا جاتا ہے. گمشدہ بچہ جو ہے اس کو لقیط کہا جاتا ہے، وہ لفظ ہی اس کے لیے الگ ہے. تو انسان کی جان کی اہمیت اور بچے کی اہمیت کو سامنے رکھ کر بعض علماء کہتے ہیں کہ انسانی بچے کے لیے تو آپ اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ وہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. تو ایک مسلمان بچہ جو ہے اس کی حرمت جو ہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے.
تو اس بچے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیخ سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، مسجد میں بالکل نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیضاء کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی، ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی پڑھی تھی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ ان کو مسجد میں لے آئیں تاکہ میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لوں۔ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو انہوں نے انکار کیا بعض لوگوں نے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر یہی دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنی بیضاء فی المسجد سہیل و اخیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ جب مسجد میں پڑھی ہے تو آپ اس چیز سے کیوں روک رہے ہیں۔ اور ایک روایت جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی جوف المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا کی۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان عمر صلی علی ابی بکر فی المسجد، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں ادا کی۔ تو اللہ کے نبی کا عمل اور پھر صحابہ کرام کا عمل اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے، اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو مساجد ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آج کل خاص طور پہ عام طور پہ تالا لگا دیا جاتا ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے تو نماز کے کچھ دیر بعد، کوئی آدھے گھنٹے یا 15-20 منٹ بعد تالا لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کو اگلی نماز کے وقت کھولا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے منع کرے، تو یہ اس کا مصداق تو نہیں بنتا؟ جی، مسجدوں کو عمومی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت کھلی رہے، جو بندہ جس وقت آئے اللہ کا گھر اس کو کھلا ملے، وہ اچھے انداز میں خضوع خشوع کے ساتھ فریش ہو کر اللہ کی عبادت کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے۔ اور پھر مسجدوں سے عموماً روکنا جائز نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس شخص سے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام پکارا جائے۔ عمومی حکم تو یہی ہے، لیکن جس طرح آج کے حالات ہیں کہ ہر طرف چور جو ہیں وہ عام چل پھر رہے ہیں، اور پھر مساجد کے اندر قیمتی اشیاء جو ہیں وہ انسٹال کی ہوتی ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں، لائٹس لگی ہوتی ہیں، تو مسجدوں سے اس انداز میں نہیں روکا جا سکتا کہ وہ مسجد میں کوئی بندہ نماز پڑھنے آئے تو آپ کہیں جی ہاں آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، یا ایک باقاعدہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، جس طرح کے بہت سارے غیر اسلامی ممالک کے اندر کوئی بھی مسئلہ بن جائے تو وہ مساجد کو پکا جو ہے وہ مقفل کر دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، وہ منع ہے۔ لیکن چوری سے بچنے کے لیے اور مسجد کی حفاظت کے لیے حالات کو سامنے رکھ کر اگر نماز کے اوقات کے بعد تالا لگا دیا جائے اور نمازیوں کو پتہ بھی ہو کہ ان اوقات میں مسجد جو ہے وہ مقفل ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، اور نمازوں کے اوقات میں کھلی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجدوں کی حفاظت ہے، نہ کہ یہ مسجدوں کی بربادی ہے۔ اس کے اندر مسجد کی جو چیزیں ہیں ان کی آپ گویا کہ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ان مقاصد کے لیے، چوری سے بچانے کے لیے یا کوئی چیز ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مسجد کو تالا لگانا، اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر شیخ وہ مساجد جہاں وہ اتنے ان کے وسائل ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ عام طور پر مساجد میں موجود ہوتے ہیں، تو جن مساجد میں سیکیورٹی گارڈ ہوں یا وہ اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ وہ رکھ سکتے ہوں، تو وہاں تو پھر اس کو کھلا رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، وہاں کھلا رکھنا چاہیے، حفاظت کے لیے موجود ہے۔ سیکورٹی گارڈ جب تک موجود ہو مسجد کھلی رہے، اور اگر ان کے پاس وسائل ہیں، سیکورٹی گارڈ نہیں ہے تو وہ سیکورٹی گارڈ رکھیں، تو سیکورٹی گارڈ رکھنے کے بعد مسجد کو کھلا رکھیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اور اسلام کا تو یہی تقاضا ہے۔ لیکن اگر ایسے وسائل نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بند کیا جاتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہوگا جس میں اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ اچھا شیخ، ایک سائل کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں کتا اور گھنٹی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے، تو مساجد میں بھی بعض مساجد میں ایسی گھڑیال ہوتے ہیں یا ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جو ہر گھنٹے بعد آواز دیتی ہیں،
تو کیا ایسی گھڑیاں یا ایسے گھڑیال مساجد میں جو ایک گھنٹی کی سی آواز دیتے ہوں وہ لگانا جائز ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے حدیث بیان کی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا قلب او جرس، کہ جس قافلے کے ساتھ کتا موجود ہو یا گھنٹی ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ تو مسجد تو ہے ہی عبادت کی جگہ، مسجد میں جا کر تو ہم اللہ رب العزت سے جا کر اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، خضوع خشوع کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی گھڑی جس میں گھنٹی کی آواز آتی ہے، جرس کی آواز آتی ہے، وہ مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس حدیث کے مطابق اس جگہ پر فرشتے جو ہیں پھر وہاں پر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ گھنٹی اس انداز میں نہیں لگانی چاہیے۔ باقی آج تو خیر آج کل یہ پرانے دور میں کسی وقت لوگ لگاتے تھے، آج کل خیر بہت کم ہی نظر آتی ہے، اور ویسے آج کل ہر بندے کے پاس گھڑی موجود ہے، ٹائم دیکھا جا سکتا ہے، یعنی وہ کوئی اتنی اہم چیز بھی نہیں ہے۔ آدمی گھڑی سے ٹائم دیکھ سکتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور اوقات کو دیکھ سکتا ہے۔ یا عام طور پہ ہمارے ہاں جو بڑی گھڑیاں آج کل مسجد میں لگائی جاتی ہیں وہ آواز دیتی نہیں ہیں۔ ہاں، پہلی بات تو یہ وہ آواز دیتی نہیں ہے، اور اگر آواز دیں بھی تو ان کے اندر سے آواز سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات کی آواز آتی ہے۔ تو یہ وہ گھڑیاں نہیں ہیں جو آج کل خاص طور پہ ڈیجیٹل گھڑیاں آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے شیخ کہ وہ گھڑیاں تو نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے موبائل کی گھنٹی ہے کیا یہ جرس نہیں ہے؟ بالکل، یہ بھی جرس ہے۔ موبائل کی گھنٹی مختلف ہوتی ہیں، اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں، اس کو آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی لگا سکتے ہیں، اس میں آپ اناشید بھی لگا سکتے ہیں، اس میں گھنٹی بھی ہوتی ہے، یعنی ساری گھنٹی نہیں ہے لیکن گھنٹی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی گھنٹی جو ہے اگر آپ مسجد میں جائیں تو کوشش کریں کہ آپ سائلنٹ کر لیں یا موبائل کو بند کر کے جائیں، تو وہ جو بندہ لے کے آیا ہے اس کا پھر ذمہ دار وہ شخص اکیلا ہوگا، نہ کہ باقی ساری مسجد یا مسجد کی انتظامیہ۔ لیکن یہ جو گھنٹی اور گھڑیال لگایا جاتا ہے یہ تو سارے مل کر اور انتظامیہ کے لوگ لگاتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اس سے وہ بچیں گے، اور جو فرداً ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس سے وہ بچیں گے۔ اور یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی بیلز لگی ہوتی ہیں کہ جس میں گانا چل رہا ہوتا ہے اور ایسا میوزک ہوتا ہے کہ آدمی کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی مسجد میں جائیں اپنا موبائل یا تو بالکل ہی بند کر لیں یا کم از کم سائلنٹ کر لیں، یا پھر ہماری بیل ایسی لگی ہوئی ہو کہ اگر نماز کے دوران وہ بیل بج بھی جائے تو کم از کم ہمیں ندامت اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا شیخ، چلیں مسجد میں تو لوگ اس کو سائلنٹ موڈ پہ لے جاتے ہیں، لیکن گھروں میں تو پھر بج رہی ہیں، گھروں میں تو والد کے پاس بھی موبائل ہے، بچوں کے پاس بھی، بیوی کے پاس بھی، تو گھروں میں تو ہم سائلنٹ پہ نہیں لگاتے، کون سا وہاں کوئی ایسا مطلب نماز کے لیے تو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، تو وہاں تو یہ روز کی پتہ نہیں 20 دفعہ بجتی ہیں، تو پھر وہاں تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ گھنٹی اور گھنگرو جو ہے یہ شیطان کے باجے ہیں، تو یہ گویا کہ شیطان کے باجے ہمارے گھروں میں بج رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، بے شمار مشکلات ہیں، بے شمار مسائل کا ہم شکار ہیں، لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ ہم اس کو دور نہ کر سکیں، یہ اس کا ہمارے پاس متبادل نہ ہو۔ آج تو موبائل جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی کوئی بیل لگا لیں، آپ کی قرآن مجید کی تلاوت لگا لیں، کوئی اچھی سی خوبصورت جو ہے آواز میں نظم لگا لیں، یا کوئی عربی ترانہ جو ہے اس کو فٹ کر لیں، یا بہت ساری ایسی بھی آج کل بیل آ رہی ہیں کہ جن میں دعا ہوتی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس طرح آج کل تو مختلف خوبصورت سے خوبصورت جو ہے آوازوں میں قرآن مجید کی تلاوت، کوئی آیت، تو یہ ہم لگا سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اپنا آپشن موجود ہے۔ اگر گھر کے اندر ایک غلط چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہوں اور بآسانی ہو سکتا ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں، تو ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ اس میں پھر اور مسائل آتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تلاوت نہ لگائیں، چونکہ آپ کو کسی بھی وہ پوری بھی نہیں ہوتی، وقت بھی نہیں آتا، تو آپ کو اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس میں یہ احتیاطیں ضروری ہیں، آپ نہ تلاوت لگائیں۔ پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات انسان جو ہے وہ مسجد میں اس کو سائلنٹ پہ لے کے جاتا ہے عام طور پہ، کبھی آپ واش روم میں بیٹھے ہیں تو تلاوت اگر گھنٹی بج گئی یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ وہاں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس میں میرا خیال بہتر ہے کہ عربی ترانے لگا دیے جائیں، کیونکہ اس میں قرآن مجید نہ تو ان کے سننے کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیت کو آپ بند کریں گے مفہوم پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی قباحت پیدا ہوتی ہے، یا آپ واش روم کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت چل پڑے تو یہ بھی قباحت والی بات ہے۔ تو جب آپ نے کوئی ترانہ اچھا سا لگا دیا ہے تو اس کو آپ بند بھی کر دیں یا واش روم میں بیٹھے ہوں
تو اس کا وہ حکم نہیں ہے جو قرآن مجید کے تقدس اور احترام کا حکم ہے، تو یہ اس کا بہترین حال ہے۔ شیخ ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی خیر اس پہ شاید ہم نے بھی اس پہ بات کی ہے، ایک سائل نے پوچھا ہے کہ مسجد کا جو لوگ اس میں صدقے کے پیسے دیتے ہیں، ان پیسوں سے امام مسجد کو اور خطیب مسجد کو تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ بلکہ اگر میں اس میں شامل کر لوں تو میں تو اس کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، خطیب کو اس میں سے تنخواہ دینا، امام کو تنخواہ دینا، اور مسجد کا کام کرواتے ہوئے کسی کو اس معاوضہ دینا، کیونکہ لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب یہ مسجد کے پیسے میرے پاس آئے ہیں تو یہ چونکہ صدقہ لوگوں نے دیا تھا مسجد کو، تو میں وہ پیسے میرے پاس آئے تو کیا یہ میرے لیے بھی صدقہ ہے کہ نہیں صدقہ؟ جی، آپ کا سوال جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسجد کی آمدن یا مسجد کو ملنے والی رقم وہ امام کو دینا، خطیب کو دینا، یا مزدور کو دینا، یا خادم کو دینا، سیکورٹی گارڈ کو دینا۔ تو اصل میں یہ جو پیسے مسجد کے ہوتے ہیں وہ مسجد کی آبادی کے لیے ہیں، کہ مسجد آباد ہو، مسجد کے اندر رونق ہو، مسجد کے اندر سہولیات ہوں، مسجد کے اندر سکون ہو، تاکہ نمازی جو ہیں وہ سکون کے ساتھ، سہولت کے ساتھ یہاں پر اپنی عبادت کو بجا لائیں۔ تو امام جو ہے یہ مسجد کی آبادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، خطیب جو ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، پھر محافظ، نگران، یا آپ کہہ لیں سیکورٹی گارڈ یا خادم، وہ بھی مسجد کی آبادی کا ذریعہ ہے۔ تو مسجد کی آبادی صرف اینٹیں لگا لینے سے، خوبصورت قالین بچھا لینے سے، یا اچھے سپیکر لگا لینے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ قابل اور اہل افراد کے تعین سے بھی مسجد کی آبادی ہوتی ہے، اور بلکہ بڑا ذریعہ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ دیکھیں کسی جنگل کے اندر کوئی بڑا مشہور خطیب جو ہے وہ چلا جائے تو وہاں پہ ماشاءاللہ رونق لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی تو یہ جو مسجد کی آمدن ہے اس کو امام، خطیب، سیکورٹی گارڈ یا خادم ان پہ خرچ کرنا یہ بھی مسجد کی آبادی ہی ہے، اس لیے ان کو دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک بندہ اپنا صدقہ متعین کر کے دیتا ہے، جی میرے پیسوں سے آپ نے صرف صفیں ہی لا کے بچھانی ہیں، تو پھر آپ وہ جو اس نے متعین کر دیا ہے اس رقم سے آپ صرف وہی چیز لائیں گے جو اس نے متعین کی ہے۔ لیکن اگر متعین نہیں کیا، مطلقاً مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بعض لوگ ماہانہ تعاون دیتے ہیں یا بعض لوگ گلے میں ڈال دیتے ہیں، تو ان کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص جگہ پہ خرچ ہو۔ وہ کہتے ہیں جی مسجد کے معاملات، جملہ معاملات جو ہیں اس میں بجلی کے بل بھی آ جائیں گے، مسجد کے خادمین کی تنخواہیں بھی آ جائیں گی، مسجد کی مینٹیننس بھی آ جائے گی، مرمت کے کام بھی آ جائیں گے۔ تو جہاں بھی آپ خرچ کر رہے ہیں یہ مسجد کی آبادی کا ہی ذریعہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لینے والے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو وہ جو لے رہے ہیں، امام صاحب لے رہے ہیں یا خطیب صاحب لے رہے ہیں، یا کوئی باہر سے آپ نے مزدور لگایا ہے اس کو آپ دے رہے ہیں، یا سیکورٹی گارڈ کو دے رہے ہیں، تو وہ مسجد کا مال بطور صدقہ کے نہیں لے رہے ہیں، ان کا حکم ان کی تنخواہ کا ہوگا۔ وہ گویا کہ انہوں نے ایک کام کیا اور اس کام کے بدلے میں جو ان کا مشاہرہ یا ان کا وظیفہ جو مقرر تھا انہوں نے اپنا وہ حق لیا ہے، وہ ان کے لیے نہ صدقہ ہے نہ ان کے لیے وہ زکوٰۃ ہے، وہ اپنا حق لے رہے ہیں، اپنی تنخواہ لے رہے ہیں۔ اب وہ امام صاحب ہوں، وہ خطیب ہوں، یا باہر سے آنے والا کوئی مزدور ہو، وہ سیکورٹی گارڈ ہو یا خادم ہو یا صفائی کرنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ اپنا جو حصہ ہے یا اپنا جو حق ہے وہ لے رہا ہے، اور اس کے اوپر اپنا حق لینے میں کوئی قباحت یا کوئی گناہ والی بات یا کوئی بوجھ اور وبال والی بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ مسجدوں کے حجم کے ساتھ بھی کوئی ثواب کا تعلق ہے؟ یعنی ایک جامع مسجد ہے تو یا بڑی مسجد ہے تو وہاں اگر نماز پڑھی جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہو، اور ایک چھوٹی مسجد ہو تو وہاں ثواب میں کمی ہو جاتی ہو، ایسی بھی کوئی بات ہے؟ مسجدوں کے حجم نہیں بلکہ جماعت کی تعداد کے حجم کا اس کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ مثلا ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کو تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پھر اس کی ایک نماز جو ہے وہ 25 یا 27 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ابو داود شریف، نسائی کے اندر موجود ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجل مع الرجل ازکیٰ من صلاتہ وحدہ، کہ آدمی کی اکیلے کی نماز سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ایک آدمی ہو، یعنی ایک آدمی جو ہے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، گویا کہ دو آدمیوں کی نماز جو ہے وہ اکیلے سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور دو بندوں کے ساتھ نماز ایک بندے کے ساتھ نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے وہ نماز کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
اب مسجد اگر بڑی ہو تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مسجد میں نمازی بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جو اگر مسجد چھوٹی ہو تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی مسجد میں نمازی کم ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا اور چھوٹی مسجد میں کم ملے گا، لیکن نمازیوں کی تعداد کے حساب سے، حجم کے حساب. اور اگر اس کے الٹ ہے، بسا اوقات مسجد بہت بڑی ہے لیکن وہاں پہ نمازی تھوڑے ہیں، اور بسا اوقات ایک مسجد چھوٹی ہے وہاں پہ نمازی زیادہ ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ چھوٹی مسجد جہاں نمازی زیادہ ہیں وہاں پہ آپ کو اجر زیادہ یعنی ملے گا. اصلاً یہ ہے کہ جماعت جہاں بڑی ہوگی وہاں ثواب زیادہ ہوگا. جی، جہاں پہ جماعت زیادہ تھوڑی ہوگی، افراد زیادہ ہوں گے، نمازی زیادہ ہوں گے، اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور جہاں پہ جماعت کم ہوگی اس کا اجر بنسبت اس کے کم ہوگا. مسجد کے چھوٹا یا بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. شیخ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، آپ کے علم اور آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت دے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے مسجد کے بارے میں دیگر جو سوالات موجود تھے ہمارے پاس ان پر ہم نے بات کی ہے. سوالات ابھی اور باقی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ بھی انہی سوالات پر مشتمل ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.